امیر المومنین وارث العلوم نبی فاتح خیبر والد شبیر و شبر منبع راشد و ہدایت محرم الحرام اسرار خفی و جلی شیر خدا دمآد مصطفیٰ حیدر قرار صاحب ذوالفقار میدان خطابت کے شہسوار سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کی کونیت ابو حسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب کہا کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ مواخات میں اور دنیا و آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب 23 عام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول لی۔ گویا آپ پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم کے عاشق تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا آپ پہلی بار دیدار کرنا چاہتے تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ آپ نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن آنکھیں ہی نہ کھولیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب میں نے گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور، اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان چڑھے۔ علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہ ہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرور دو عالم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھیں، اسی لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور آپ کو وجیہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے کہ آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ کی حیت دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرور دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرور دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور ضعیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرات، علم الاعداد، علم الفرائض، علم الکلام، علم خطابت، علم و معافی و بیان، علم منطق، علم صرف نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جلوہ حق صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشرِ راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو و درگزر،
بیگانوں اور یتیموں کی سرپرستی، افسران کی نگرانی جیسے کارہاں نمایاں سر انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر ہارون نبی تھے مگر تم نبی نہیں۔ آپ احکام فقہ و سنت میں ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ گندمی تھا۔ آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جام شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کی۔ آپ فرمایا کرتے مجھے نبی پاک سے ایسے علوم ملا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمرانہ آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور فقہ ورادیت کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مولا علی کے مقدس اقوال و سیرت پر عمل کریں۔ اللہ اپنے کامل بندوں کے صدقے وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ آئیے آج یوم ولادت جناب علی شیر خدا پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اتحاد البین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے سب متحد ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔